بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد علیہ رحمہ نے ابن فضالہ انصاری بدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی عیادت کے لیے گیا۔ آپ ایک بیماری میں سخت بیمار تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میرے والد نے حضرت علی سے کہا، اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا جہینا کے بدو آپ کو اس مقام پر ٹھہرائیں گے؟ آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا، اور اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کے اصحاب آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں امیر بنے بغیر نہیں مروں گا، اور پھر یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی مجھے سر پروار کر کے شہید کیا جائے گا، جس کا خون میری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ دوستو، یہ روایت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی پیشن گوئی سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جسے ابو داؤد طیالسی علیہ رحمہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ خارج نے حضرت علی کے پاس آ کر انہیں کہا، اللہ سے ڈریے، بلا شبہ آپ مرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا ہے، میری موت ہوگی، لیکن وہ میرے سر پر ضرب لگنے سے ہوگی جو میری داڑھی کو رنگ دے گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک معروف و مشہور عہد اور فیصلہ شدہ امر ہے، اور جس نے افتراء کیا وہ ناکام ہوا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگلو یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں میں سب سے بڑا شقی یعنی بدبخت کون تھا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ فرمایا، ٹھیک کہا۔ پھر پوچھا، یہ بتاؤ پچھلی امت یعنی آنے والوں میں سب سے بڑا شقی کون ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ فرمایا، پچھلی امت میں سب سے بڑا شقی وہ ہے جو تمہارے سر پر تلوار کی کاری ضرب لگائے گا۔ دوستو، وہ شقی یعنی بدبخت کون تھا؟ وہ یقیناً ابن ملجم ہی ہے، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حالت نماز میں کڑا وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین، ابن ملجم کے بارے یقیناً آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور سب سے اہم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کا کیا تعلق تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، ابن ملجم، جس کا اصل نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، دراصل ایک خارجی تھا جو کہ آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا۔ جنگ نہروان میں جو خارجی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ متعدد روایات کے مطابق نہروان کے دن جو 9 یا 10 لوگ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں ابن ملجم بھی تھا۔ یہ وہاں سے نکلا اور چھپ کر کوفہ میں داخل ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں اور خارجی سرداران کی عبرتناک موت کا اس کو اس قدر غم و غصہ تھا کہ اس نے اسی وقت حضرت امیر المؤمنین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اسی اثناء میں کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک کیتام نامی عورت بھی تھی، جس کا والد اور بھائی بھی نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے۔ ابن ملجم کیتام کو دیکھتے ہی اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ کیتام نے ابن ملجم کی شادی کی پیشکش قبول تو کر لی، مگر ایک شرط رکھی کہ مجھے نہ تو اشرفیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دولت کی، مجھے بس حق مہر میں امیر المومنین کا سر چاہیے۔ ابن ملجم نے یہ پیشکش قبول کی اور یہ لوگ مل کر حضرت علی کو شہید کرنے کا شیطانی منصوبہ تیار کرنے لگے۔ یعنی یہ منصوبہ کوفہ میں ہی تیار ہوا اور وہیں اس پر عمل ہوا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن جریر سمیت کئی علماء تاریخ بیان کرتے ہیں، جب قتل کا منصوبہ بنایا گیا
اس وقت 3 لوگ، جن میں ابن ملجم، البرک بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جن میں کہ ایک ابن ملجم نے کہا، میں تم لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں بے نیاز کر دوں گا، یعنی انہیں قتل کر دوں گا۔ البرک نے کہا، میں تم کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے بے نیاز کر دوں گا، اور عمرو بن بکر نے کہا، میں تم کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے بے نیاز کر دوں گا۔ یعنی ان تینوں نے باہم پختہ ارادہ کیا اور اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں زہر آلود کی اور ایک ہی دن یعنی 17 رمضان المبارک طے کیا کہ اسی دن ہم سب اپنے اپنے ہدف پر وار کریں گے۔ ابن ملجم یہ طے کر کے کوفہ داخل ہوا اور اس کی ملاقات قیتام نامی عورت سے ہوئی، جو اپنے حسن کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھی، اور اس نے عبادت کے لیے ایک مسجد میں علیحدگی اختیار کر رکھی تھی۔ ابن ملجم اس کے حسن میں گرفتار ہوا اور شادی کا پیغام دیا، جسے قیتام نے 3000 درہم، ایک خادم، ایک کنیز اور حضرت علی کے سر کے عوض قبول کیا۔ بس اس ملعون نے صبح کی نماز کے وقت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کیا اور آپ کے سر پر زہر آلود تلوار سے کاری ضرب لگائی، جس سے آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ابن ملجم کے عہد کرنے والے دوسرے دونوں لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہدف پر حملے کیے، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئے اور وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ دوستو، اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، ابن ملجم بدبخت کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ تو ان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا تھا اور ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنائے ہوئے تھا، مگر خوش قسمتی سے آپ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ علاوہ ازیں بہت سی غیر مستند روایات ایسی ملتی ہیں جن کے مطابق ابن ملجم کو قتل کا حکم دینے والے حضرت معاویہ تھے، اور یہ بات ابن ملجم نے اپنی گرفتاری پر بتائی تھی۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، یہ باتیں من گڑت ہیں اور اس کا کوئی حوالہ مستند حوالہ نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام مکاتب فکر کی مستند کتب میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ و شام کی حکومتوں کو مزید تصادم میں دھکیلنے کے لیے ایسی من گڑت روایات خارج نے عام کی ہوں، تاکہ ان دونوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مطلب کو حاصل کیا جا سکے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے ابن ملجم بدبخت کے عزائم و مقاصد کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے عبرتناک انجام پر مبنی ایک ویڈیو جلد آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمتاً دین کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔